الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. السلام کے بعد میں نہایت واجب احترام بزرگ دوستوں عزیز ساتھیوں حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک ذات کے لیے جو ہم سب کے خالق، ہم سب کے مالک، ہم سب کے رازق ذات ہے، جس کے قبضہ قدرت کے اندر ہم سب کی جان، ہم سب کا مال، ساری کائنات کو بنانے والی وہی ذات ہے، چلانے والی بھی وہی ذات ہے، جس کو جو بھی جہاں بھی جب بھی جتنا بھی مل رہا ہے یہ اسی کے کرم اور فضل سے، اسی کے خزانے سے مل رہا ہے، وہی عطا کر رہا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آنے والی ہر گھڑی کو آسانی والی، خیر والی، برکت والی، خوشی والی، راحت والی، سکون والی بنا کر عطا فرمائے. موجود یا آنے والی ہر قسم کی تنگی، تکلیف، زمینی، آسمانی آفات و بلیات سے، پریشانی سے، دکھ سے، تکلیف سے، حاسدین کے حسد سے اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. درود اس کریم محبوب نبی کی ذات پر کہ جس ذات کے صدقے اللہ نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور ہم گناہگاروں، خطا کاروں، سیاہ کاروں پہ اپنا خاص یہ فضل و کرم فرمایا کہ ہمیں اپنے اس پیارے محبوب نبی کی پیاری امت کے اندر پیدا فرمایا اور پھر سرکار کی امت کے اندر رہتے ہوئے اللہ نے اس گروہ کے اندر ہمیں ماننے والوں کی فہرست کے اندر رکھا کہ جو سرکار کی ذات کی بات آئے تب بھی، سرکار کے صحابہ کی بات آئے تب بھی، اہل بیت اطہار کی بات آئے تب بھی، ہر ایک کی عظمت کو سلام عقیدت پیش کرنے والے ہیں. چونکہ آگے محرم الحرام اگلے جمعہ سے سٹارٹ ہو جائے گا، تو ایک بات یاد رکھیں، بنیادی اور عقیدے کی بات.
ہم نے جس کو بھی مانا ہے، بڑی ذمہ داری سے الفاظ میرے بڑے ناپ توڑ کے دل میں بٹھا لیں، جس کو بھی مانا ہے، جس کی بھی عزت کی ہے، احترام کیا ہے، جس کا ہم نے ذکر کیا، تذکرہ کیا، تعریف کی، توصیف کی، ہم نے سرکار کی وجہ سے مانا ہے۔ بے شک بے شک صحابہ پاک ہو تو ان کو بھی ہم نے سرکار کی وجہ سے مانا ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی، آگے سرکار کا ہر صحابی، اسی طرح اہل بیت اطہار یعنی سرکار کے گھر پاک والے، ان کو بھی ہم نے سرکار کی وجہ سے مانا ہے۔ اب یہ میں اس لیے بھی سمجھا رہا ہوں ترغیب کے طور پر، کیونکہ آگے محرم آ رہا ہے اور محرم کے اندر موضوعات ایسے ہوتے ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ اپنی اپنی تفریح، اپنا اپنا راگ لے کے چل پڑتا ہے۔ کوئی صحابہ کے درمیان اہل بیت اطہار اور صحابہ کے درمیان رسا کشی لے کے بیٹھا ہوتا ہے، کھینچاتا نہیں، کوئی کچھ، اور میری قوم کا حال یہ ہے کہ جہاں پر ٹائم ہمیں نہیں دیتے، پوچھتے ہم سے نہیں، سنتے ہماری کوئی نہیں، جب کہیں بات میں بات ہوتی ہے تو بڑے آرام سے وہ نیچے لگ ساتھ تک سدسیہ ہی کوئی نہیں، پھر دکھ تب ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں آج ہم اس عظیم المرتبہ ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ وہ ہستی وہ ہے کہ سرکار کا ہر صحابی عظمت والا، شان والا، مرتبے والا، لیکن ہر صحابی کی شان بڑی بلند ہے، بڑا مقام ہے، لیکن فی نفس ہی جب سرکار کے سامنے جائے گا تو ہر صحابی مرید ہے۔ لیکن یہ جس ہستی کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، مرید تو ہے ہی ہے، لیکن یہ صرف مرید نہیں، یہ مراد بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ مرید وہ ہوتا ہے جو چل کر جائے، مراد وہ ہوتا ہے جس کو مانگا جائے، لیا جائے، بلایا جائے، منگوایا جائے، یا یہ آ جائے، اس کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہستی ہے امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ یہ سرکار کی مراد ہے، سرکار نے خود رب سے مانگ کے لیا ہے۔ اے اللہ عمر دے دینا تو پھر کام ہو جائے گا۔ کتنا کام ہو جائے گا؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ عمر آ گیا تو اسلام کو عزت مل جائے گی، اسلام کو طاقت مل جائے گی، غلبہ مل جائے گا۔ یہ وہ عمر تھا، اور سرکار نے فرمایا کہ عمر وہ ہے۔ تو میں اس لیے تقریب کے طور پر سمجھا رہا ہوں، کیونکہ کل کو محرم شروع ہونا ہے نا، تو میری قوم بڑی جلدی ڈگمگا آ جاتی ہے، یہ وہ فلانا پہ ہے نہیں کیا کہنا سے۔ تعجب ہوتا ہے ہمیں اگر سادہ لو ان پر بالکل جس نے ایک دن بھی مسجد مدرسے کی شکل نہ دیکھی ہو، اگر مولوی اس کے باپ کو برا کہہ دے، اس کے باپ کو سود خور کہہ دے، چور ڈاکو کہہ دے نا، خدا مسجد میں تو مسیح بھی جب لے جائے، مولوی تو بن گئے۔ ممکن ہے اس کا باپ سود خور ہو، ممکن ہے اس کا باپ چور ہو، ڈاکو ہو، لیکن اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے باپ میں خامی ہو یا نہ ہو، یہ غلط ویسا میرے باپ کو کیوں کہا۔ انہیں کہا کہ سارے کوئی مسئلہ بھی نہیں پوچھنا، مولوی صاحب کہنے کیا ہے میرے باپ کو، اور میں ٹھیک کر رہا ہوں، اس کی میرا عقیدت عمل ہے۔ کہ جب سرکار کی بات آئے، اہل بیت اطہار کی بات آئے، صحابہ پاک کی بات آئے، انہیں چھڈو دی یہ مولویاں نے بس ایسی نماز پڑھ لی جتنے پڑھ۔ یہ میری قوم کا حال ہے۔ پھر وہاں پر ہمارے بھائی ہمارا کیا، ہم نے کوئی پراپرٹی کو تقسیم کر دی ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں
وہ پگلے ہمیں گالی دے ہم سن لیں گے، ہمیں برا کہے ہم سن لیں گے، ہم نے کب دعویٰ کیا کہ ہم اچھے ہیں، ہم آقا ہیں؟ ہاں اتنا ضرور ہے ہمارے سامنے وہ ہمارے آقا کی شان میں گستاخی کرے یہ ہم نہیں سنیں گے، یہ ہمارے سے برداشت نہیں ہے، یہ ہماری ڈیڈ لائن ہے۔ ہمارے نبی کے صحابہ کی بات شان میں بیٹھ نہیں گئے، اہل بیت کے اطہار کی شان میں یہ ہمارا پتہ ہے۔ بس ہم کہتے ہیں ہم پگلے جس نبی کو کلمہ پڑھا ہے نا، اب یہ تو نہیں ہوتا کہ باپ کے ساتھ دوستی ہو، پوری اولاد کو پتہ کرے تجھے سائڈ پہ ہو جاؤ، میرے رسول باپ نہ کر لے، یا اولاد کے ساتھ دوستی ہو، اولاد کو تو حیدرآباد اتنا بڑا پیار ہے تو باپ نہ لے نہیں پڑتی، کوئی وجہ تو ہوتی ہے۔ اب جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، جہاں میرے آقا کے خلفائے راشدین میں سے 2 داماد ہیں اور وہیں 2 سسر بھی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کا ذکر ہم نے گزشتہ جمعہ میں کیا نا، یہ سرکار کے داماد ہیں اور ذوالنورین ہیں کہ سرکار کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے، یعنی پہلے کل ان کے ساتھ نکاح ہوا، ان کا وصال ہو گیا، پھر دوسری صاحبزادی کا سرکار نے نکاح فرما دیا۔ تو مولا علی حیدر کرار قربان جائیں ان کی شان پر، ان کے نکاح میں سرکار کی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات اور سرکار سیدنا صدیق اکبر اور سرکار سیدنا فاروق اعظم، ان کی صاحبزادیاں سرکار کے نکاح میں۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کرنا، اگر سرکار کا ذکر ہم کریں ٹھیک ہے، لیکن اگر ابوبکر کے بارے میں ہماری رائے اچھی نہ ہو، عمر پاک کے بارے میں ہمارا کوئی جملہ ہلکا ہو، خود ایمانداری سے بتا رہے کیا سرکار پسند کرے گا؟ تعلق عثمان غنی کے بارے میں اور علی کے بارے میں اللہ کی بات، یہ وہ رشتے ہیں، وہ نسبتیں ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا میں نے کوئی رشتہ، کوئی نسبت اپنی مرضی سے نہیں رکھی اور طے کی، اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اپنا نکاح کیا تو رب کے حکم سے، اولاد پاک کا کیا تو رب کے حکم سے۔ کیا میں نا کہ اللہ نے حکم عطا فرمایا کہ سونیا اے 2 میرے یار میں ایک دانیہ صاحبزادیاں تیرے نکاح واسطے میں رب منتخب کر لیں گا، اور یہ جو 2 تیرے دوست ہیں نا، صحابی ہیں نا، یعنی عثمان غنی اور مولا علی حیدر کرار، ان کو میں نے تیری دامادی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ یہ رب کا کرم ہے۔ اب کوئی بندہ ان کو ایڈا سارا ہوتا ہے 14 صدیاں بعد کہ وہ لے کے گھر بیٹھ جائے کہ نہیں تو اس طرح نہیں، وہ اس طرح، اس کو فلاں نہیں، وہ فلاں کو نہ ہاتھ پہلے سی کو اگے ہو پیچھے، خدا کے لیے سرکار نے عمر پاک کے بارے میں، کیونکہ ہر صحابی یاد رکھے میرے آقا کا ہر صحابی اپنی شان میں، اپنے مقام میں، رفعت میں، بلندی میں بے مثل و بے مثال۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ میرے آقا کے بلال کی کوئی مثال نہیں، کہ وہ بلال کہ جس کی اتنی قیمت ہے کہ میرے آقا کے دروازے اقدس کے سامنے کھڑا ہونا، عمر جیسا جلیل القدر صحابی آتا ہے نا دروازے میں تو پوچھتا ہے بلال سے سرکار اندر ہے؟ ہاں ہے۔ اچھا ہوں پھر تو 10 میں اندر جا سکتا، اجازت ہے کہ نہیں؟ اور سرکار سیدنا عمر پاک فرماتے تھے 22 لاکھ مربع میل کا فاتح ہوتے ہوئے کہ یہ جو بلال ہے نا سادہ سردار ہے، وہ سیدنا بلال۔ صحابہ حیران ہوئے، سرکار تسی تے قریشی لوگ تہاڈا تے اتنا اونچا نسب نامہ ہے، تسی ایک غلام کے بارے چ کیونکہ سیدنا بلال حبشی غلام، خاتون نے نہ جانتا کہ ہے یہ کس کا غلام، اس کا مقام ہے کیا، یہ کون ہے، یہ کیسا ہے، تو جانتا جو نہیں اس کو۔ اور عمر پاک
میرے آقا نے فرمایا کہ عمر وہ ہے کہ جس کی زبان پہ سوائے حق کے کچھ نہیں، گویا کہ رب بولتا ہے۔ اور عمر وہ ہے چلتا ہے نا جب بازار میں، گلی میں، سڑک پہ، چوراہے پہ، آج لوگ بڑی مثالیں دیتے ہیں، دیکھو نا جی کہ رسی کی 2 ٹنگا آ رہے تھے، استغفر اللہ، نبی بھی 2 باز پر 2 ٹانگے، وہ پکڑے نبی تو بڑا بڑا ذات اور مقام ہے نا۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر جس رستے سے چلتا ہے نا، شیطان وہ رستہ چینج کر کے بھاگ جاتا ہے۔ ہاں آج بڑے تو بڑا پیر مولوی شیطان دیکھر دینے چاہیے ہوتا ہے، لیکن عمر وہ ہے کہ جس کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ ہاں اور یہ میرا کہنا نہیں، کوئی لا کتاب دے دی نہیں، یہاں ملے تھے بتا فقیر حاضر۔ اور پھر عمر وہ ہے سرکار صحابہ کی جرمت میں کسی بھی بات کی اوپر میں مشاورت کرواتے، مختلف صحابہ اپنی رائے عرض کرتے، ابو بکر کی رائے آتی، عمر پاک کی آتی، عثمان غنی پاک کی آتی، مولا علی پاک کی رائے آتی، اشرف مبشرہ کی، بدر والوں کی، احد والوں کی، خندق والوں کی، مدینے والوں کی، مکے والوں کی، الغرض مہاجرین و انصار سب کی رائے نہیں جاتی نا۔ پھر جس طرف زیادہ ووٹ ہوتے سرکار فیصلہ کرتے، اب 1 نہیں 2 نہیں، کم از کم 17 جگہ قرآن کی جو آیات نازل ہوئی ہیں نا، یہ سرکار نے جو مشورہ لیا، عمر نے جو رائے دی، اللہ نے قرآن اتار دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سونیا جو عمر کا اندر ہے ٹھیک ہے، سبحان اللہ، عمر کی رائے کی موافقت کے اندر، اس رائے کے ساتھ اتفاق کی صورت میں اللہ نے قرآن اتار دیا کہ محمود تیرا غلام عمر جو کہتا ہے نا، جو رائے عرض کر رہا ہے نا، اس کی رائے کو قبول کر لے، سونیا وہ صحیح کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر آج کسی کی رائے کو 4 بندے کہہ دیں تو لوگ کہتے ہیں بڑا چنگا یار فلانا دی گواہی دے لے، ایسے جس کی گواہی رب دا قرآن دے لے۔ سبحان اللہ، اگر 2 ٹکے لگے فٹتا بندہ کسے سڑک تے کسے مندر گرجے امام وارث کچھلدا کتا رہے، اودے کچھلن دے نال عمر دی شان تے فرق کچھ نہیں پینا۔ ہاں ہاں، اور عمر عبادت کتنی کرتے تھے؟ سرکار کی پاک مقدس حرم کے اندر، یعنی گھر کے اندر، ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، 14ویں رات ہے، آسمان چمک رہا ہے، ستاروں سے مزین خوبصورت منظر ہے، چاند بھی روشن ہے، پورے آبادات کے ساتھ چوبن میں ہے، سیدہ پاک نے جب وہ منظر دیکھا، سامنے وہ مدینے کا چاند ہے، آپس میں گھر میں کرم کی رحمت کی برسات ہو رہی ہے، سرکار کرم نوازی فرما رہے ہیں، سیدہ اپنی امت، سرکار کی امت کی آواز پوچھ رہی ہے، آواز کی اوپر بات ہو رہی ہے، ارے کردار کی اوپر بات ہو رہی ہے، نیکیوں کی اوپر بات ہو رہی ہے، یا آنن آنن سیدہ نے عرض کی، سونے ایک سوال ہے، میرے آقا نے فرمایا عائشہ پوچھ، کیا پوچھتی ہے؟ عرض گزار ہوئی ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، محبوب اے دسو اج 14ویں رات کا چاند کبھی ہوتا دیکھو نا آسمان تے بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، پورے چوبر پہ ہوتا ہے، ستارے بھی آپ پوری تاب کے ساتھ چمک رہے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ یہ جو جتنے ستارے چمک رہے ہیں، آپ کی امت کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں اتنی ہوں؟ من عدد نجوم السماء، جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی تعداد۔ اب غور کرنا، نیکی کا تعلق کس بات سے ہے؟ کس چیز کو نیکی کہا جاتا ہے؟ نماز پڑھنا نیکی، زکات دینا نیکی، حج کرنا نیکی، خیرات کرنا نیکی، بھوکے کو کھانا کھلانا نیکی، صدقہ کرنا نیکی، روزہ رکھنا نیکی، جہاد کرنا نیکی، کسی کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا یہ بھی نیکی۔ اب کچھ نیکی ہیں جو دن کے اجالے میں کی جاتی ہیں، کچھ نیکی ہیں جو رات کے اندھیرے میں کی جاتی ہیں،
کچھ نیکیاں ہیں جو سب کے سامنے کی جاتی ہیں، کچھ نیکیاں ہیں جو پوشیدہ چھپے میں اکیلے میں تنہائی میں کی جاتی ہیں۔ اب سرکار فرما سکتے تھے نہ فرماتے عائشہ کہ صرف مسجد نبی شریف کی نماز پڑھا نام لینے اے کہ میں جانتا ہوں کہ باقی باہر جا کے کی کرنے میں تو نہیں پتا رہا، کیونکہ میرا کام تو کوئی نہ آپ کے بارے میں کیا ہوا کیا کرتے تو میں نے بھی نہیں۔ ہاں میں اکثر سمجھاتا ہوں خدا کے لیے امتی بنو۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا عائشہ میں کیا جانوں اتنی نیکیاں، اور آج تک میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ہم نے 4 دن اپنے اساتذہ کی جوتے اٹھائے، ہمیں ناز ہے، ہمارے بڑے ہیں اللہ سلامت رکھے۔ آج تک اتنی ترقی کے باوجود کوئی سائنسدان متفق کا پاس فیصلہ نہیں سنا سکا یہ جو چمک رہے ہیں آسمان میں ان کی کل تعداد کتنی ہے۔ ہاں یہ ستارے کتنے ہیں متفق علیہ فیصلہ نہیں کر سکے سائنسدان۔ ایک نئی تھیوری آتی ہے وہ کہتے نہیں اتنے، وہ کہتا نہیں اتنے نے بھی گنتی نہیں پوری ہوئی اتنی صدیاں بعد۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا عائشہ پہلے کئی نصارے تعداد کون دسے، ویسے آپس کی گل نہیں کہ غیر کی خبر ہے کہ نہیں؟ تم چاہیے رسینہ کی ساتھی سب دی ماں، اور ایک قرآن کہتا ہے میں نہیں کہہ رہے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کے جو پاک بیویاں ہیں وہ تم سب کی مائیں، اور اگر ماں بھی پتر نہ مننے اس پتر کو کی کہیے، کیونکہ دلیل میرا کام ہے، سمجھانا میری ذمہ داری ہے، میں بتا ہی سکتا ہوں سمجھا ہی سکتا ہوں۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت تو میرے رب کے پاس ہے نا، وہ تو میرا ٹھیکہ کوئی نہیں نہ میرا دعویٰ بھی کوئی نہیں ہے۔ ہاں قرآن بتا سکتا ہوں، بات کا حوالہ پوچھو میں بتا سکتا ہوں کہ رب نے فرمایا 21واں پارہ ہے سورہ احزاب ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جو میرے پاک نبی کی پاک بیویاں ہیں نا یہ ساری امت کی مائیں ہیں، اور ہم سب کی ماں پوچھ رہی ہے لجپالا بتا تو صحیح یہ آسمان پہ چمکنے والے ستاروں کی تعداد کے برابر نیکیاں کسی کی؟ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا عائشہ یہ کتنے چمک رہے ہیں پہلے ان کی تعداد کو کنفرم کروا پھر میں پوچھوں کسی سے۔ ہم سارے مسجد میں آئے نماز پڑھے وہ تو میرے سامنے ہے، یا میرے ساتھ حج کرنے گئے وہ میرے سامنے ہے، یا میرے ساتھ جہاد کرنے گئے وہ میرے سامنے ہے۔ کوئی روزہ رکھ کے آتا ہے مجھے کیا پتا، کوئی خیرات کر کے آتا ہے مجھے کیا پتا، کوئی غریب یتیم مسکین کا بھلا کر کے آتا ہے مجھے کیا پتا، کوئی مسافر کو کھانا کھلا کے آتا ہے مجھے کیا پتا۔ نہیں، اسی اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جڑا ہر آن ہر لمحہ اپنے امتی کی خبر رکھتا ہے۔ ہاں یہ ہے عقیدہ کہ سرکار نے فرمایا ہاں عائشہ جتنے یہ آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں اتنی نیکیاں ہیں میرے امتیوں میں سے، اتنی نیکیاں ہیں میرے غلاموں کی۔ سونیا وہ کون ہے خوش نصیب؟ اب جب سیدہ پاک نے نام پوچھ لیا کہ وہ کون ہے تو سن تیرے اور میرے کریم لجپال آقا نے جو نام بتایا، میرے تیرے کریم لجپال کی زبان اقدس پہ جو نام آیا، میرے آقا نے فرمایا عائشہ کو میرا عمر ہے، وہ میرا عمر ہے۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ صاحبزادی ہے سیدنا صدیق اکبر کی، اب ظاہر ہے باپ تو باپ ہی ہوتا ہے نا، اس لیے میں اکثر کہتا ہوں اپنے جوڑے تے بیان کرو نا، ہاں خدا واسطے کسی نکلی من نہ ہوگا ساری پتہ چلے گا نا، بحث کرنی آسان ہوئے گی، مسئلہ سمجھانا بھی آسان ہو جائے گا، ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ فلاں کی اولاد ہے، یہ کسی بھی نہ بنا تو پھر سمجھانا ہے کس کا حوالہ دے کے سمجھائیں گے۔ اب سیدہ نے جب نام پوچھا، سرکار نے نام بتایا عمر کا، سیدہ صاحبزادی ابو بکر کی، دل میں خیال تو آیا نا، خاموش ہو گئی۔ سرکار کو جو دلوں کے حال جاننے والے پوچھا عائشہ کیا بات ہے؟ لجپالا کچھ نہیں، بس میں سوچ رہی تھی کہ میرے بابا جان، میں نے کہا نا ہم اس کریم لجپال آقا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں،
سرکار نے فرمایا اے عائشہ تم اپنے باپ ابو بکر کی ساری نیکیاں پوچھ رہی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ سب ساری نیکیوں کی بات ہی ہو رہی ہے، تو میں ساری پوچھ رہی ہوں کہ میرے باپ ابو بکر کی ساری نیکیاں کس گنتی میں؟ پتہ چل گیا کہ عمر کی تو اتنی ہے۔ سن تیرے اور میرے کریم لجپال نے کیا ارشاد فرمایا، عائشہ تو ساری نیکیاں پوچھتی ہے، سن تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی، ایک نیکی، عمر کی ساری یہ نیکیاں جو تجھے بتائی ہے ایک پہلے میں رکھ دی جائے عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں، ایک پہلے میں تیرے باپ کی ایک نیکی رکھ دی جائے، تیرے باپ کی وہ ایک نیکی پھر پا رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اب وہ کون سی نیکی ہے؟ وہ غار والی نیکی، ہجرت والی نیکی، اور اسی نیکی کو سرکار کے فرمان کو سن لینے کے بعد اکثر عذرائے پیار محبت عمر پاک سرکار ابو بکر سے فرمایا کرتے تھے، ابو بکر یار تو میری ساری نیکیاں لے لینا، وہ ایک نیکی میں نے دے دے، میں سمجھا نا میں گھاٹے کا نہیں منافع کا سودا کیا ہے۔ ابو بکر فرمایا کرتے تھے عمر تو جان مانگ میں دے دوں گا، ہاں لیکن وہ تو میری زندگی کا کل سرمایہ ہے، عاشق اس کو کہتے ہیں، کہا عمر تو جان مانگ میں دے دوں گا لیکن وہ تو میری زندگی کا کل اثاثہ ہے، وہی تو میری زندگی کا سرمایہ ہے، وہی تو لمحات کے جو سونے کی یاد میں اور چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کرتے کرتے 3 راتیں میں نے گزارا۔ محبت اس کو کہتے ہیں۔ اور اگر سرکار عمر پاک کی بات ہو، یہ جو قرآن کے اندر پردے کے احکامات ہیں نا، کسی بھی فلاسفہ سے نہ پوچھو، قرآن خود پڑھ لینا، گھر جا کے ترجمہ تفسیر، یہ سب سے پہلے رائے عمر نے دی تھی کہ یا رسول اللہ آپ کی بات بارگاہ عالیہ کے اندر مختلف جگہ سے وفد آتے ہیں، لوگ ملنے آتے ہیں دوسرے ممالک سے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر والے پردہ کیا کریں، میری رائے ہے۔ عمر کی غیرت تو دیکھیے، اور عمر وہ ہے جو تلوار لے کے نکلتا ہے، ارے زمانے کو پہلے بھی نڈر اور بہادر مشہور تھے، تلوار گلے میں لٹکا کے نکلے تھے، جب ابو جہل اور لعنتیوں نے یہ رائے دی تھی کہ کون ہے جو استغفر اللہ محمد کو قتل کرے گا، ہم اسے وہ مانگا انعام دیں گے، ادھر عمر تلوار لے کے نکلے تھے نا، اور چلتے چلتے رستے میں ایک دوست سے ملاقات ہوئی، کہا عمر تیرے تیور ارادے خطرناک نظر آتے ہیں، کہا نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، میں اس ارادے سے نکلا ہوں۔ انہوں نے کہا بدلے تو ادھر کی جا رہا ہے، تو اپنے گھر کی تو خبر لے، اپنے بہن اور بہنوئی کی تو خبر لے، وہ ایمان لا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر گئے، بہن کے دروازے پہ دستک دی نا تو وہ اللہ کا قرآن پڑھ رہی تھی، بھائی کو دیکھا تو جب اسلام نہیں لائے تو چھپا دیا، مارا، جب بار بار توبہ جیسا بھائی نڈھال ہو گیا، بہن کہتی ہے سن جس باپ کا تو ہے نا میں بھی اسی باپ کی، ہاں تو میرے جسم سے جان کو نکال سکتا ہے، میرے دل سے محبت مصطفیٰ نہیں نکال سکتا، ایمان نہیں نکال سکتا۔ جب نڈھال ہو کے دیکھا اتنی استقامت، پوچھا جو پڑھ رہے تھے وہی سناؤ، کہا ایسے نہیں، اس کے لیے پہلے وضو کر، غسل کر، پاک صاف ہو، پھر ہم تجھے قرآن سنائیں۔ یہ آج بھی قرآن کا مخالفت کرتے ہیں، پتہ ہے میں پہلے بھی دفعہ مسئلہ بیان کرتا تھا، اصل مسئلہ ہی ہے گا انہوں نے پیو کوئی نہیں، وہ یہاں کی ہو کہ وہاں کی ہو، ایک ہی ان کے اندر فالٹ ہے، اور یہ جینیئر فالٹ ہے۔ کہا پہلے غسل کر، پاک صاف ہو، ہم پھر تجھے قرآن سنائیں گے۔ جب غسل کیا، پاک صاف ہو کے عمر سامنے آئے نا، اب پہلے جو قرآن سنایا، قرآن سننے کی دیر تھی، گویا کہ عمر کے دل سے قرآن یوں کفر کا زنگ اتار رہا تھا
گردن جھک گئی، کہا مجھے بھی لے چلو اس بارگاہ میں۔ وقت ختم ہو گیا، بات کو مختصر کر کے ختم کر رہا ہوں۔ بہن اور بہنوں نے ساتھ لیا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے دار ارقم میں پہنچے نا، جہاں صحابہ چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ اس سے پہلے ایک رات سرکار دعا فرما چکے تھے کہ مولا عمر دے دے۔ سرکار کی بارگاہ میں صحابہ نے دیکھا عمر تلوار ہے نہیں یہاں، گلے میں لٹکی ہوئی ہے، سہل کے عرض کیا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، تلوار ہاتھ میں ہے۔ اب سیدنا امیر حمزہ فرمانے لگے چھوڑ دو، آنے دو، اگر ٹھیک ارادے سے آیا تو استقبال کریں گے، اگر برے ارادے سے آیا اسی کی تلوار اسی کا کام تمام کر دیں گے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا ٹھہر جائیے چچا جان، ٹھہر جائیے، عمر آیا نہیں، اسی عمر کو بلوایا ہے۔ ہاں ہاں مان کے لیا ہے، آنے دو۔ جب عمر سرکار کے گھروں میں پہنچے نا، ابھی گردن جھکی ہے۔ تاریخ کا جملہ موجود ہے، امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ العلماء کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ میرے آقا نے عمر کو کاندھے سے پکڑ کر ایک روایت میں کہ گردن کے اوپر ہاتھ رکھ کے جھنجھوڑ کر فرمایا عمر کب تک کو کھاتے رہے گا؟ کیا ابھی تیری آنکھیں نہیں کھلی؟ قدموں میں گر پڑے، عرض کی ہاں یا رسول اللہ میری آنکھیں کھل گئی، کلمہ پڑھائیے۔ اور جب کلمہ پڑھانا تو پہلا جو سوال رکھا، عرض کی سویا کیا اسی حق دے نہیں ہیں؟ سرکار نے فرمایا عمر کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں یا رسول اللہ، سارا دین سچا نہیں؟ سرکار نے فرمایا سچا ہے۔ پھر عمر نے عرض کی یا رسول اللہ پھر عمر کی بھی کرائے، جیسے سچے بھی ہاں حق پہ بھی آتے تھے، چھپ چھپ کے نمازاں کیوں پڑھی ہے؟ یہ پہلے بھی چھپ کے تھے، عمر کے آن کے بعد بھی چھپ کے، یا رسول اللہ آپ نکلیے، آج عمر ہوگا آگے۔ اور عمر اعلان کیا کرتے تھے، جس نے اپنی بیوی بیوہ کروانی ہے، جس نے بچے یتیم کروانے، آ جاؤ عمر ایمان لے آیا۔ سبحان اللہ۔ جب ہجرت کی تھی نا عمر پاک نے مکہ سے مدینہ کی طرف، ہر صحابی نے اپنے انداز میں ہجرت کی، قربان کا عمر کا انداز۔ صبح جانے کا پروگرام تھا مکہ چھوڑ کر، شام کو آگے سے حرم میں جہاں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ سارے سردار بیٹھا کرتے تھے، ٹولیوں کی صورت میں تلوار لے کر ایک ایک کی گردن میں کھڑے ہو گئے، سو رہے فلاں سردار کل صبح عمر نے جانا ہے مکہ چھوڑ کر مدینے اپنے نبی کی بارگاہ میں، میرے پیچھے گل نہ کرنا، جس کو زوم ہو، جس کے بازوؤں میں کوئی طاقت ہو، وہ صبح آ جائے مکے کے رستے پہ جو مدینے کی طرف جاتا ہے۔ عمر سے بات بھی کر لے، حساب بھی لے لے، ہم اس عمر کو ماننے والے ہیں۔ دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی